کروں عمران خان صاحب کی تو صاف بات ہے، میں نے تو ہمیشہ ہر مرحلے کے اوپر انہیں صحیح مشورے دیے. تو میں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ خان صاحب آپ سپریم کورٹ جا کے اپنی گرفتاری خود دے دیں اور یہ اعلان کریں کہ اگر 9 مئی کے واقعے کے اندر میری پارٹی کا ایک بندہ بھی ملوث پایا جائے، ہماری پارٹی ذمہ دار قرار پائے، تو میں سزا لینے کو تیار ہوں، میرے باقی ورکروں کو چھوڑا جائے. جو ہمارا علاقائی جو صورتحال ہے، دیکھیں ایک طرف تو میں اگر دیکھوں تو ہمارے ادھر رانا تنویر صاحب MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں. یقیناً ان کا ہمارے گھر کے ساتھ ایک ذاتی محبت کا رشتہ ہے. ہے کہ ہمارے ادھر لوکل جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں ہم نے کیسے کرنا ہے. تو میں نے اپنے تمام دوستوں سے مشاورت بار بار کی ہے اور یہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہم نے قطع نظر اس کے کہ کون کس پارٹی سے، ہم نے افراد کو دیکھا ہے کہ کون MPA کون MNA ہمارے ایریے کے لیے بہتر رہے گا اور ہمارے ساتھی کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. صحیح جمہوری نظام بن جائے گا. ابھی تو نہ کسی پارٹی کے اندر جمہوریت ہے نہ ملک کے اندر جمہوریت ہے. بہرحال جو بھی حالات ہیں انہی حالات کے پیش نظر جب ذہن کے اوپر ایک بوجھ تھا تو ہم نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور پھر اپنے علاقے کی حد تک صرف ہم نے یہ نہیں دیکھا کون کس پارٹی سے ہے. میری ایک کوشش تھی کہ مذہبی تنظیمات، مذہبی جماعتیں جو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کا عہد کرتی ہیں، اگر وہ ایک لائن پہ آ جائیں تو ہم ان کے لیے ورکری کریں، اس میں ہمیں فخر بھی ہے. لیکن افسوس کہ اکثریت تو ایک لائن پہ آ گئی، لیکن چند ایک افراد کے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے وہ مشن پایہ تکمیل تک اس انتخابات میں پھر نہ پہنچ سکا، اور جس بنا پہ ہم نے پھر خاموشی رکھی. لیکن اپنے علاقے کے حد تک چونکہ تمام دوست احباب پھر مشاورت کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. اگر میں بات کروں عمران خان صاحب کی تو صاف بات ہے، میں نے تو ہمیشہ ہر مرحلے کے اوپر انہیں صحیح مشورے دیے. اور جب پہلا انہوں نے دھرنا کیا تھا 4 حلقوں کے کھولنے کا، میں نے وہاں میں تھا، پوری میٹنگ میں نے مخالفت کی کہ یہ دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے، مطالبہ آپ کا ٹھیک ہے لیکن اس طریقے سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور وہی نتیجہ نکلا کہ 90 دن بیٹھ کے قوم کا وقت ضائع کیا گیا اور پھر دھرنا ختم ہو گیا. ابھی جب انتخابات ہوئے اور ایک اکثریت نہیں ملی تھی تو میری رائے یہ تھی کہ اکثریت نہیں ہے تو حکومت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں نہ ان کے اندر کوئی لالچ ہے نہ کوئی طمع ہے. اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ بھی میں سمجھتا ہوں، اگر میں بالکل اپنے انالیسس کے طور پہ بات کروں تو عمران خان صاحب کا ذہنی لیول قد بہت اللہ کی فضل سے بڑا ہے، پرائم منسٹر کی سیٹ چھوٹی سیٹ ہے. لیکن پھر بھی اکثریت ملتی تو وہ اس طرف بڑھتے. اکثریت نہیں ملی تھی. جب آپ ادھر ادھر سے مزید جماعتوں کو اور آزاد بندوں کو ساتھ لگا کے بنائیں گے تو کس طریقے سے آپ نظریہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں پاسبل. پھر جب 10 سیٹوں کا کوئی آدمی ہے، کوئی 6 سیٹوں کی پارٹی ہے، ان کو ساتھ لگایا، چند سیٹوں کے اوپر حکومت ہے، اور اگر وہ کہیں کرپشن میں ملوث ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. لیں گے آپ کی حکومت چلی جائے گی. تو یہ حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، غلطی ہوئی. دوسری غلطی ہوئی کہ خود پرائم منسٹر بن گئے، خود نہیں بننا چاہیے تھا. بنی گالہ میں بیٹھتے، قیادت کرتے، وہ زیادہ آسان تھا. لیکن یہ دوسری مسٹیک ان سے ہوئی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پارٹی کے اندر طریقے انصاف میں کرتا رہا. بہرحال اس کے بعد ریاست مدینہ کا جو تصور تھا اس کے اوپر بھی میری تفصیلی میٹنگ ہوئی، اور میں نے جو مشاورت عرض کی کہ جناب تمام جو پاکستان کے اندر علماء ہیں تمام مسالک سے بے لوس، ان کا ایک پینل بنائے 100-150 مشائخ علماء کا، ان کے ساتھ کوارڈینیشن رکھے، حکومتی معاملات ان کے سامنے رکھے جائیں اور ان کے مشورے سے آگے چیزیں چلائیں. اسمبلیوں کے اندر تو علماء نہیں پہنچ سکے، لیکن ریاست مدینہ تو وہی بتائیں گے کیسے بننی ہے. یہ آئیڈیا بھی انہوں نے بڑا پسند کیا. اس کے اوپر ایک پھر میٹنگ بھی ہوئی، اپنے ملٹری سیکٹری کو بھی ڈیوٹی لگائی، میرے سے بھی کوارڈینیشن ہوتی رہی، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر کوئی رزلٹ نہ نکلا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شعبے کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر
یوتھ کو آرگنائز کرنے کے اوپر بے شمار جگہ کے اوپر میں ریٹن بھی اور زبانی بھی تجاویز ضرور پیش کرتا رہا، لیکن عملی طور کے اوپر وہ چیزیں نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ اب جب حکومت نہ رہی تو اسمبلیوں سے باہر نکل آیا، نہیں نکلنا چاہیے تھا، پھر اسمبلیاں جو ہاتھ میں تھی وہ بھی توڑ دی، وہ بھی نہیں توڑنی چاہیے تھی۔ اب یہ ایسی غلطیاں ہوئیں، اور پھر آخری جو میں نے مشورے کیے، خود بھی مشورہ دیا، لکھ کر بھی بھیجا، میڈیا کے آگے بھی بات کی کہ خان صاحب جو حالات بن گئے ہیں اس میں غلطیاں اگرچہ عمران خان صاحب کی ہیں، لیکن جو بن گئے ہیں یہاں کوئی ادارہ، کوئی عدالت آپ کو تحفظ نہیں دے سکے گی۔ آپ یا تو امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یا ملا عمر کی طرح چھپ جائیں اور بیٹھ کے تحریک چلائیں۔ امام خمینی بھی ایران چھوڑ کے چلے گئے، اور بعد میں اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ انقلاب برپا کیا کہ شہنشاہ ایران کو بھی جوتے اٹھا کے بھاگنا پڑا۔ اور ملا عمر ظاہر طاقت کے آگے ظاہری طور پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، انہوں نے خاموشی سے پوشیدہ ہو کر امریکہ کے بیس کیمپس کے چند فرلانگ کے فاصلے پر وہ روپوش رہے اور اپنے ساتھیوں سے رابطے میں رہے، اور خفیہ طریقے سے جو انہوں نے تحریک چلائی، انگریز طاقت پوری دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ تھیں، وہاں سے اپنے جوتے اٹھا کے بھاگے اور افغانوں کو اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا۔ تو اسی طریقے سے اگر عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ ہو جاتے تو یہ 9 مئی کا معاملہ بھی نہ ہوتا، لیکن اب تمام حدیں پار ہو گئیں۔ اور پھر میں نے آخری مشورہ دیا تھا جب 9 مئی کے واقعہ ہو گیا اور لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی جو اس میں ملوث تھے، یقیناً انہیں پکڑ نہیں تھا اداروں نے، تو میں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ خان صاحب آپ سپریم کورٹ جا کے اپنی گرفتاری خود دے دیں اور یہ اعلان کریں کہ اگر 9 مئی کے واقعے کے اندر میری پارٹی کا ایک بندہ بھی ملوث پایا جائے، ہماری پارٹی ذمہ دار قرار پائے، تو میں سزا لینے کو تیار ہوں، میرے باقی ورکروں کو چھوڑا جائے۔ اس مشورے کو بھی نہ مانا گیا، اور اینڈ آف دا ڈے وہ گرفتار ہو بھی گئے، اور آج بے شمار عورتیں، بے شمار بندے جیلوں کے اندر تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ زیادتی ہے، لیکن اس زیادتی کا ذمہ دار میں خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں، اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر بہرحال خان صاحب سے راہیں اپنی جدا کر لی کہ اس حد تک جب غلطیاں مسلسل کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کی خوبیاں اپنی جگہ پر ہم نہیں چل سکتے۔ اب موجودہ حالات میں جو ہمارا علاقائی جو صورتحال ہے، دیکھیں ایک طرف تو میں اگر دیکھوں تو ہمارے ادھر رانا تنویر صاحب MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، یقیناً ان کا ہمارے گھر کے ساتھ ایک ذاتی محبت کا رشتہ ہے، اور ہمارا ذاتی کوئی، میرے بڑے بھائی میاں سعید صاحب 2 دفعہ MP رہے ہیں، میں MNA رہا، اس وقت بھی رانا صاحب نے میری سپورٹ کی، ضلع ناظم رہا، میرے ساتھ رہے، ابھی بھی MPA کے طور پہ رانا صاحب ہی مجھے ساتھ لے کر چل پڑے، اور اللہ کو منظور تھا میں بھی MP ہو گیا، وہ MNA ہو گئے۔ اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے کچھ اختلاف رائے قیادت سے ہونے کی وجہ سے میں نے سائٹ بدلی، لیکن وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں مسلم لیگ نون جوائن نہیں کر رہا، اس لیے میرے ضمیر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ رانا صاحب کا ذاتی احترام ہے، لیکن پارٹی میں نے جوائن نہیں کی تھی۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ادھر لوکل جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں ہم نے کیسے کرنا ہے، تو میں نے اپنے تمام دوستوں سے مشاورت بار بار کی ہے، اور یہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہم نے قطع نظر اس کے کہ کون کس پارٹی سے، ہم نے افراد کو دیکھا ہے کہ کون MPA کون MNA ہمارے ایریے کے لیے بہتر رہے گا اور ہمارے ساتھی کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں۔ تو سعید ورک صاحب کے بھتیجے اویس عمر ورک، ان کے لیے تو ہم نے دوستوں کی مشاورت سے اعلان کر دیا کہ ہم MPA کا ووٹ انہیں دیں گے اور ان کے ساتھ ہیں، تمام ہمارے دوست ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی کامیابی ہو جائے۔ لیکن قومی اسمبلی کے معاملے میں ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ مشاورت ہوتی رہی ہے، اتفاق رائے سب کا ایک نہیں ہو سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ سیاست دوستوں کے ساتھ ہی بندہ کرتا ہے، اس میں کوئی من مانی تو ہوتی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ تو ہوتی نہیں ہے، تو جب تک دوست ایک لائن پہ نہیں ہوتے یا ایک رائے نہیں بنتی تو اس وقت تک ظاہر ہے میں اکیلا تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، اور کئی کینڈیڈیٹس کے اوپر شکایت آئی کہ میری تصویر، میں نے صرف اور صرف سعید ورک صاحب کو کہا تھا کہ جہاں اویس عمر ورک کی تصویر ہو اور صرف میری تصویر ہو
تو وہ ضرور یوز کر لے اگر کرنا چاہے، ادروائز جہاں کمبینیشن آپ کا ہے وہاں میری تصویر آپ یوز نہیں کر سکتے. لیکن وہ میری اس ریکویسٹ کے برخلاف وہ تصویریں مکس انداز میں لگا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیانتداری نہیں ہے. صرف اور صرف ایم پی اے اویس عمر ورک، قطع نظر اس کے کہ وہ کس پارٹی سے ہیں، اور سعید ورک صاحب اس کے والد صاحب حضور شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت مند تھے، مرید تھے، اور انہوں نے خود بھی یہ بتایا وہ پیدل آتے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اور پھر سابق ایس پی عمر ورک صاحب جن کے بیٹے عمر امیدوار ہیں، ان کے والد گرامی بھی مرید تھے اعلیٰ حضرت شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گنگ شریف والے میاں رحمت صاحب کے، اور عقیدت محبت ان کی ہمیشہ رہی ہے. جب میں ایم این اے تھا، سعید ورک صاحب بھی ایم این اے تھے، تو اسمبلی فلور پر بھی وہ بڑی محبت اور پیار سے ہمیشہ ملتے تھے. تو ان کے ساتھ ہمارا ایک ذاتی مراسم پیار محبت والا ہے، لیکن علاقے کے لیے بھی وہ ایک پازیٹیو انداز ہے ان کا سیاست کا. سعید ورک صاحب کا بھی، ان کے بھتیجے پہلے تحصیل ناظم رہے ہیں، بڑا اچھا ان کا بھی ایک انداز رہا ہے. ابھی جو اویس عمر ورک جب میں پہلی دفعہ انہیں ملا تو یقیناً صاف بات ہے مجھے بڑا اچھا لگا، ان کا ایک سمجھداری کا انداز ہے. امید ہے کہ وہ بطور ایم پی اے ہمارے علاقے کو بہتر ریپریزنٹ کریں گے اور علاقے کی خدمت کریں گے. لیکن میں تمام میڈیا کی موجودگی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری سپورٹ ہمارے دوستوں کی صرف اور صرف اویس عمر ورک کے ساتھ ہے. نیشنل اسمبلی کا ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، دوستوں کے مشورے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میری تمام دوستوں کو گزارش ہے جو میرے سے پیار رکھتے ہیں حضور شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، وہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، اور صوبائی اسمبلی کے اندر تو کھل کر چلیں، لیکن قومی اسمبلی کے اندر کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ابھی فیصلہ کر دینا ہے. 2 دن ٹھہر کے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. ابھی الیکشن تو 8 مئی کو ہیں، 8 فروری کو ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے علاقے کو پرامن رکھنے میں کامیاب رہیں، اور وطن عزیز پاکستان کے اندر جو بھی ہمارا نمائندہ بنے وہ بہتر کنٹریبیوشن کر سکے. تو ایک نعرہ ہم دے کر ضرور بھیجیں گے اپنے نمائندگان کو، روٹی، صحت اور تعلیم. یہ میرا بہت اس کے اوپر ورکنگ ہے. میرے ساتھ بیٹھ جائے کوئی بڑے سے بڑا اکانومسٹ بھی، حکومت جو بھی بنے سب سے پہلے اس بات کی فکر کرے کہ کراچی سے خیبر تک کوئی بھوکا نہ سوئے، کراچی سے خیبر تک کوئی بچہ جو ہے دودھ پینے کے بغیر نہ سوئے، کراچی سے خیبر تک کوئی بندہ بغیر علاج کے سے محروم نہ ہو، کراچی سے خیبر تک 5 سال کی عمر کا بچہ سکول کے اندر ہو. یہ چیزیں کیسی ہونی ہیں، یہ میں کم از کم اس کے اوپر مجھے کانفیڈنس ہے. بغیر کسی فوراً امداد کے ہم اپنے وسائل جیسے بھی ہیں، تنگ حالات بھی ہیں، اس کے باوجود ہم آرگنائز کر سکتے ہیں. میں جب ضلع ناظم تھا تو اپنا بجٹ میں خود بناتا رہا ہوں، اور میں نے جو باقی بجٹ بھی دیکھے ہیں، اور مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے بندہ سوچے، پلاننگ کرے تو ہر کام ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نمائندگان اگر اس میسج کو لے کر آگے جائیں گے تو شاید شرک پوری شریف کی یہ آواز جو ہے یہ پوری قوم کی ترجمانی بن جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو پرامن رکھنے میں کامیاب ہوں. اور میری پھر گزارش ہوگی، ذمہ داران جو حکومتی ذمہ داران ہیں، نگران گورنمنٹ ہے، کہ جہاں جہاں شکایتیں آ رہی ہیں زیادتیوں کی، یہ چیزیں کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہیں. نہ ہم وطن کی خدمت کر رہے ہیں، نہ جس کی ہم امداد کرنا چاہتے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ غلط ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا. پاکستان کو پرامن طریقے سے انتخابات ہو جائیں تو اسی میں ہماری جیت ہے، اسی میں ہمارا سکون. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، سر جی تھوڑی مہربانی تھی پیار کر دیو جی. بابو ڈسپوزل کر دیتا جی، بابا جی بابو سٹن دی بجائے ڈسپوزل کر دیتا جی. نہیں جب بیلی کہتے نہیں جناب، اچھی اچھا بیلی کہتے جلدی نہ کرو. ہاں جی بہتر.